بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یکم جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف خان کھوسہ۔ ان کی درخواست پر عدالت نے ان کے بیٹے خرم لطیف کھوسہ کو رات 9:45 پر عدالت لگا کے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کو کل گرفتار کیا گیا تھا دہشت گردی کے مقدمے میں، اور پولیس کی جانب سے بڑے بلنڈر تھے جس کی بنیاد پر FIR ہی خارج کر دی۔ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اعتزاز احسن صاحب خود عدالت میں رات گئے، عدالت پہنچے اور وہاں جا کے آرگومنٹس کیے۔ عدالت نے شام کے بعد عدالت کھولی، عدالت میں کیس لگا، اور میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ طویل بحث ہوئی۔ طویل بحث کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے فیصلہ محفوظ کیا گیا، جو 2 گھنٹے کی تاخیر سے سنایا گیا کمرہ عدالت میں۔ رات 9:45 تک وکلا بھی موجود تھے، اور لطیف کھوسہ کی فیملی بھی موجود تھی، اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے، عدالتی عملہ بھی موجود تھا، جج صاحب بھی موجود تھے، اور یہ فیصلہ سنایا گیا ہے عدالت میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا 6:30 بجے تک ان کو پیش کرنا ہے۔ اچھا، پہلے ایک اور سوال جو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ عمر ڈار جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو بھی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا آج ہی، چونکہ ان کو کسی FIR میں نہیں گرفتار کیا گیا۔ FIR میں گرفتار ہوں تو پھر تو چیزیں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ FIR میں گرفتار نہیں کیا گیا، وہ لاپتہ ہوئے ہیں۔ اب لاپتہ ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں پولیس کو کہا گیا تھا کہ رپورٹ جمع کروائیں۔ آج ان کی والدہ بھی، ریحانہ بھی موجود تھیں، ان کی بیٹی بھی موجود تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم ہر صورت ان کو رہا کروائیں گے یا ان کو ریکور کروائیں گے۔ ان کی والدہ نے لاہور ہائی کورٹ میں گفتگو کی اور کہا کہ میرے بچوں کو گرفتار کر لو، بیان دلوا لو، لیکن میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ریحانہ ڈار نے کہا کہ خواجہ آصف نے میرے کاغذات مسترد کرنے والے RO کی پروموشن کروا دی۔ خواجہ آصف کہتا ہے اس نے میرے سر پر دوپٹہ رکھا، لیکن اس نے اس ماں کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بدماشی پہلے نہیں تھی، اب کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں الیکشن نہ لڑ سکوں۔ میں خواجہ آصف کو 1 لاکھ ووٹوں سے شکست دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو گرفتار کر لو، بیان دلوا لو، لیکن میں ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ جبکہ عمر ڈار کی بیٹی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے میرے بابا کو اغوا کیا اس پر پنجاب پولیس کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں، میرے چچا کو بھی پکڑا، ان سے بیان لیا گیا، میرے بابا سے بھی بیان دلوا لو، میرے گھر کی تمام خواتین عمران خان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کی خواتین عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں، میری دادی الیکشن لڑیں گی، ہم اپنی دادی کے لیے مہم چلائیں گی۔ اس حد تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس حد تک جو ہے وہ عدالت نے CCPO لاہور کو کہا تھا، چونکہ اس میں جس ہوٹل سے، پرائیویٹ ہوٹل سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو وہ باقاعدہ طور پر اس ہوٹل مالک کا ویڈیو پیغام بھی موجود تھا، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ 40 پولیس والے آئے اور وہ ان کو لے کے گئے۔ بعد میں پھر یہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا، اور CCTV فوٹیج بھی ضائع کر دی گئی، اور بعد میں وہ انکاری ہو گئے، انہوں نے CCTV فوٹیج بھی نہ دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ جی وہ پولیس کے پاس ہیں، اب پولیس اب ان 2 دن بعد کو بیان آ جائے وہ کس کی چوکھٹ سے، کس کی بیٹھک سے باہر نکلیں اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے یا انٹرویو دیتے ہوئے، تو یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا، پولیس کی جانب سے مہلت مانگی گئی، عدالت نے سماعت کل کے لیے ملتوی کی، اور کل CCPO لاہور کو کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں اور IG پنجاب پیش ہوں اور رپورٹ بھی دیں اور ان کو پیش بھی کریں۔ عمر ڈار کو تو کل جو تفصیل ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے خرم لطیف کھوسہ کی جو بایابی کی درخواست تھی اس پر سماعت کی۔ جب ان کو پیش کیا گیا تو پولیس نے خرم لطیف کھوسہ کو، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور خرم لطیف کھوسہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں، لطیف کھوسہ کے بیٹے ہیں۔ لطیف کھوسہ خود پیش ہوئے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پیش ہوئی، اور جب ان کو وقفے کے بعد عدالتی حکم کے بعد پیش کیا گیا تو وہ 7 بجے تقریباً سماعت دوبارہ شروع ہوئی شام کے، تو اعتزاز احسن صاحب بھی تب ہنگامی طور پر عدالت میں پہنچ گئے، اور وہ کمرہ عدالت میں روشنوں پر موجود تھے۔ خرم لطیف کھوسہ کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ خرم لطیف کھوسہ کو کس کیس میں گرفتار کیا، جس پر سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جو FIR آپ کے سامنے رکھی تھی اسی کیس میں پہلے FIR ہوئی، پھر انہیں گرفتار کیا گیا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اس کی گرفتاری کل ہوئی، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق ان کی گرفتاری آج ہوئی ہے۔ یہاں سے وہ پھنس گئے، گرفتار کل کیا، گرفتاری آج ڈالی، اور مجسٹریٹ کے سامنے ریمانڈ کے لیے پیش نہ کیا۔ اگر آج یہ دن میں ریمانڈ کے لیے پیش کر کے ریمانڈ لے جاتے تو ختیجہ شاہ کی طرح یہ جو درخواست تھی یہ غیر مؤثر ہو جاتی۔ اب چونکہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں تھا، کسی نے اس گرفتاری کو قانونی نہیں قرار دیا تھا، اس وجہ سے عدالت کے پاس آپشن تھی۔
عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ جو ویڈیو ہے جس میں خرم لطیف کھوسہ بڑے جذباتی ہو کے پولیس والے سے بات کر رہے ہیں اس میں کیا چیز نظر آئی، جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ خرم لطیف کھوسہ نے پولیس افسر سے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے کہا کہ آپ نے وکلا کو ہتھکڑی لگا کر کیوں پیش کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جج پوچھ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے، آپ نے اس کو ہتھکڑی لگا کے کیوں پیش کیا؟ تو وہ کہتا ہے جی قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اب قانون اور آئین کی برابری کا ایک تفتیشی افسر بتائے گا ہائی کورٹ کے جج کو۔ کہتے ہیں جی سرکاری وکیل نے موقف پیش کیا کہ قانون سب کے لیے ایک ہے، عدالت کے سامنے سوال یہ ہے کہ گرفتاری کب ہوئی، یہ سوال نہیں کہ گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا اس میں دہشت گردی کی دفعہ کیسے لگ گئی، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ انہوں نے پولیس افسر کے کپڑے پھاڑے ہیں۔ عدالت نے ریمارک کیا تو پھر آپ نے شرٹ قبضے میں لے لی ہوگی، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا جی وہ شرٹ قبضے میں لے لی ہے۔ عدالت نے دوبارہ استفسار کیا کہ ویڈیو میں شرٹ پھاڑنے کا عمل ریکارڈ ہوا ہوگا، جس پر وکیل نے جواب دیا جی نہیں وہ کسی اور ویڈیو میں ہوا ہوگا۔ خرم لطیف کھوسہ کے وکیل نے موقف پیش کیا کہ ایف آئی آر میں جو درج ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، اگر کچھ ہوتا تو ویڈیو میں بھی ہوتا۔ عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ پولیس والوں سے کہا کہ آپ یہ کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سرکاری وکلا نے پھر 9 مئی کی جو گردان ہے وہ پڑھنا عدالت میں شروع کر دی۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزم کا کہنا ہے کہ اس کی گرفتاری کل ہوئی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق ان کی گرفتاری آج ہوئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے تفتیشی افسر نے کہا کہ خرم لطیف کھوسہ نے پولیس افسر سے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں 5 نسلوں سے وکالت میں ہوں۔ یہ دہشت گردی کا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب والا خرم لطیف کھوسہ نے کہا مجھے جانتے نہیں ہو، میں 5 نسلوں سے وکالت میں ہوں۔ سرکاری وکیل نے کہا کسی ملزم کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، اس کے وکیل ہونے کو نہیں دیکھا جاتا۔ عدالت نے استفسار کیا اگر کسی نے غصہ میں کوئی بات کہہ دی ہے تو کیا آپ دہشت گردی کا پرچہ کر دیں گے؟ میں نے کل جب آپ کو ایف آئی آر پڑھ کے سنائی تھی تو میں نے کہا تھا یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ دہشت گردی کا وقوع ہے ہی نہیں۔ آصف سعید کھوسہ کی ججمنٹ بڑی کلیئر ہے، اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی ہائی کورٹ 199 میں اس پر اس کو اڑا سکتی ہے۔ عدالت نے ریمارک یہ کہ آپ اگر کسی نے غصے میں کوئی بات کہہ دی ہو تو کیا آپ دہشت گردی کا مقدمہ دائر کر دیں گے؟ جس پر سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ جو ٹرنر روڈ ہے وہ پولیس کا جانا منع تو نہیں ہے، 9 مئی کو بھی لوگوں نے جو کچھ کیا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ 9 مئی والے واقعے کا اس سے موازنہ نہ کریں۔ سرکاری وکیل نے کہا نہ ہی یہ گرفتاری غیر قانونی ہے اور نہ غلط ہے۔ اتنے ڈیٹ اور اتنے اپنے اس پر غلطی پر اور غیر قانونی کام پر جو اڑ جانا وہ ان سے کوئی نگران حکومت سے سیکھے۔ عدالت نے کہا کہ ہم 9 مئی والے واقعے کا اس سے موازنہ نہ کریں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ نہ ہی یہ گرفتاری غیر قانونی ہے اور نہ یہ غلط ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ یہ خرم لطیف کھوسہ کہاں ہیں، مجھے ابھی بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں، تو بتایا گیا جی کہ یہ یہاں پہ موجود ہیں، وہ روشنوں پر آ گئے۔ عدالت نے پولیس والے کو کہا کہ آپ ان کی ہتھکڑی کھولیں۔ عدالت نے ان کی ہتھکڑی کھلوائی۔ ہتھکڑی کھلوانے کے بعد عدالت نے کہا کہ فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے اور عدالت اس کو آدھے گھنٹے تک سنائے گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے گزر گئے، تقریباً 7:30 بجے فیصلہ محفوظ ہوا اور 9:45 پہ جو فیصلہ سنایا گیا۔ اور بہت بڑا یہ فیصلہ ہے، اس وجہ سے میں اس کو کہوں گا کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے چونکہ اگر ایک سینئر وکیل کو جو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے اگر اس کو اس طریقے سے گرفتار کرنا ہے اور ڈائریکٹ دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنا ہے تو پھر تو معاملات ہی ختم ہو گئے، پھر تو ہمارے ملک کا نظام ہی ختم ہو گیا، پھر تو کس طریقے سے چیزیں چلیں گی۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے 9:45 پہ حکم سناتے ہوئے یہ قرار دیا کہ جو ایف آئی آر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اچھا خرم لطیف کھوسہ کے خلاف بھی ایف آئی آر تھی اور اس میں 15 سے 20 نامعلوم وکلا تھے، اس میں ایک ساتھی بھی گرفتار ہوا تھا خرم کے ساتھ، اس کو بھی دونوں کے خلاف جو درج ایف آئی آر تھی اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ایف آئی آر کو بھی خارج کر دیا اور کمرہ عدالت میں ہتھکڑی پہلے کھلوا دی تھی اور کمرہ عدالت میں ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اور عدالت نے کہا کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ درست نہیں ہے، یہ ایف آئی آر غلط ہے، یہ گرفتاری غلط ہے اور یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے یہ غلط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں لطیف کھوسہ کے جو آرگومنٹس تھے، ربیہ باجوہ کے جو آرگومنٹس تھے، اعتزاز احسن صاحب نے جو عدالت کے سامنے بڑی مدلل گفتگو کی ہے، اور علی باقر نجفی صاحب نے جہاں یہ دیکھا ہے کہ ایک وکیل کے ساتھ اگر یہ حشر کیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے اور انتخابات سر پہ ہیں اور اس طریقے سے اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہ اگر انتخابات ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر ہمارے ملک کا نظام درست نہیں ہو سکتا۔
آج عدالت نے تمام جو ہمیں خدشات تھے کہ فواد چودھری کو بلایا نہ پیش کیا، پرویز الہی کو بلایا انہوں نے نہ پیش کیا، عمر ڈار آج بھی کل بھی اور آج بھی ان کو یہ پیش نہ کیا، لیکن خرم لطیف کھوسہ کو پیش بھی کیا اور عدالت نے رات کے 9:45 پہ یہ فیصلہ بھی سنایا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔